اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم ترین ٹاپک میں سے ایک جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ امام غائب ہیں، امام ہم سے دور ہیں یا ہم امام سے دور ہیں؟ تو اس میں کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امام کی معرفت نہیں رکھتے۔ امام کی معرفت نہیں رکھتے کیونکہ ہم اپنے امام کو پہچاننے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ کس طرح کی معرفت ہونی چاہیے؟ صرف کیا ان کا نام، شجرہ اور ان کی جائے ولادت، ان کا ظہور کے بارے میں؟ یہ اس سے ہٹ کر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا جاننا اور ان کی معرفت رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح ادا نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں امام کے مشن اور ان کے قیام کے لیے راستے ہموار نہیں کر رہے، اور اسی طرح ان کے ظہور کے قیام کے لیے ماحول فراہم کرنے کی جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے علاوہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو اچھے طریقے سے اور پورے صحیح طریقے سے انجام دیں، تاکہ ہم امام کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا تقی بہجت کا ایک قول ہے کہ کان اور منہ کے درمیان جو فاصلہ ہے، ہمارے امام اجل اللہ فرجہ الشریف، اس سے پہلے کہ ہمارے منہ سے ایک آواز نکلے ان کو پکارنے کے لیے، تو اس آواز سے نکلنے سے پہلے ہی امام ہماری بات کو سن لیتے ہیں۔ امام علی ہادی علیہ السلام کا ایک واقعہ، چھوٹا سا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کسی شخص نے ان کو خط لکھا کہ میرے مشکلات ہیں، حاجات ہیں بہت زیادہ، میں آپ سے کافی دور ہوں، تو میرا وظیفہ کیا ہے، میں کس طرح سے آپ سے رابطہ کروں؟ تو امام نے فرمایا فحرک شفتیک، کہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دو، بس کہو کہ ہم آپ سے دور نہیں ہیں۔ تو امام علیہ السلام ہم سے دور نہیں ہیں، ہم ان کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ جتنا دعا کریں گے، جتنا صدقہ دیں گے، اتنا ہم امام سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ تو ہماری اس میں ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کون سے کام ایسے انجام دیں کہ ہم امام کے قریب سے قریب تر ہو جائیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرنا۔ امام کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ تو امام کی شخصیت کو، امام کو پہچانیں، امام کی معرفت حاصل کریں، ان کے جو مشن ہے، ان کے قیام کے لیے زمینہ فراہم کریں، اور ان کی تعلیمات کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا، معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو بہتر بنائیں۔ ہم اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنائیں گے، اخلاقیات ہیں، صلہ رحمی ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں جو خداوند متعال نے اور رسول نے، ائمہ طاہرین نے جن پر عمل کرنے کے لیے کہا، اور جن چیزوں کے لیے کہا کہ اس پر عمل کریں، تو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جن چیزوں سے کہا کہ آپ اس سے دور ہو جائیں، تو ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ہمیں خود کو ایسا بنانا ہوگا کہ تاکہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ظالم نظاموں سے نفرت کرنا۔ ہمیں ظالموں سے نفرت اور حق کی حمایت کرنی چاہیے۔ امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں۔ ہمیں اپنے معاشرے میں ایسا ماحول بنانا ہوگا جہاں امام کے ظہور کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ بس امام ہم سے دور نہیں ہے، امام غائب نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی جانب سے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں،
ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھیں، لوگوں کو امام کے بارے میں معرفت کروائیں، لوگوں کو امام کے بارے میں ان سے آشنائی دلائیں، ظہور امام کے لیے خود کو اور معاشرے کو تیار کریں۔ اگر ہم اپنے امام کو اور اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پہچانتے، نہیں سمجھ سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود امام سے دور ہیں۔ یہ ٹاپک واضح کرتا ہے کہ امام کا وجود اللہ کی طرف سے زمین پر رحمت ہے اور ہدایت کا تسلسل ہے، اور ہمیں اس حالت کو بدلنے کے لیے اپنی حالت کو تبدیل کرنا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔